بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، پاکستان میں ہی نہیں لندن میں بھی سیاسی ہلچل ہے، اور گزشتہ رات سے جب سے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے اس وقت سے افراتفری پڑی ہوئی ہے۔ مختلف ویلاگ میں اور پاکستان کے میڈیا میں الگ الگ باتیں جاری ہیں، لیکن ہم آپ کو اپنے وعدے کے مطابق اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر، اس کا پس منظر اور پیش منظر، یہ ہمارا آپ سے کیونکہ وعدہ ہے، اس لیے ہم وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارا ریڈار کہتا۔ ایک بات تو ناظرین دو ٹوک طے ہوئی ہے، میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن نواز شریف نے شہباز شریف کو سختی سے منع کر دیا کہ اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کرنی۔ اب یہ کس میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے ناظرین؟ کیونکہ اجلاس تو دو ہوئے ہیں لندن میں، وہ دونوں شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ہوئے، یہ ہم آپ کے سامنے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب مسلم لیگ نون نے مظلومیت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مظلومیت کارڈ، پہلے بھی بہت سے کارڈ کھیلے جا چکے ہیں، اب مظلومیت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، کل اجلاس لندن میں جو ہوئے، اندر بڑے اہم فیصلے ہو رہے تھے اور باہر اوورسیز پاکستانیوں کا مظاہرہ ہو رہا تھا، چور چور کے نعرے کل بھی لگے اور آمنے سامنے جھگڑے کا تصادم کا خطرہ بھی ہوا، تاہم لندن پولیس نے فوری طور پہ معاملات کو کنٹرول کر لیا۔ گویا اوورسیز پاکستانی احتجاج ریکارڈ کرانے میں کامیاب نظر آئے۔ اب ناظرین، شہباز شریف نے جیسے ہی لندن میں اپنا نواز شریف کو ملنے کے لیے ان کے دفتر پہنچے، حسن نواز کے دفتر میں یہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اسی وقت مظاہرہ جاری تھا اور مظاہرہ ان کی موجودگی میں بھی ہوتا رہا، تاہم ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو اندر کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اندر ہوا کیا۔ کچھ ویلاگرز اور پاکستان کے میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ نواز شریف نے فیملی کے ممبرز کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو باہر نکال دیا اور پھر خود فیملی ممبر کے ساتھ ایک اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے، لیکن میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ نکالا کسی کو نہیں۔ پروگرام کے مطابق پہلا اجلاس فیملی کے ساتھ ہوا، فیملی کے ساتھ مطلب شہباز شریف تھے، اسحاق ڈار تھے، حمزہ اس کا شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز، اور جس کے دفتر میں میٹنگ ہو رہی تھی نواز شریف کے بیٹے حسین نواز، یہ 5 افراد موجود تھے۔ باقی نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت وہاں پہنچے نہیں تھے۔ یہ پہلا اجلاس ہوا، پہلے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوا، اس میں طارق فاطمی، یہ طارق فاطمی وہی ہے ناظرین جس کی نواز شریف نے قربانی دی تھی اپنے دور اقتدار میں، یاد ہے نا؟ ڈان لیگ کا مسئلہ بنا اور سارا ملبہ طارق فاطمی پر ڈال کر اس کو اس وقت جو مشیر تھے، وفاقی مشیر تھے ان کے، ان کو نکال دیا گیا تھا بے عزت کر کے، یاد ہے آپ کو؟ یہ طارق فاطمی بھی رات کی میٹنگ میں موجود تھے، خواجہ آصف موجود تھے، مریم اورنگزیب بھی ہے کھڈے لینڈ کونے میں بیٹھی، آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں، وہ بھی موجود تھی۔ یہ دوسرا اجلاس تھا۔ ناظرین، اس اجلاس کے اندر نواز شریف نے 2 ٹوک الفاظ میں شہباز شریف کو کہہ دیا کہ اسمبلی تحلیل کسی صورت نہیں کرنی، ہم اپنا مقررہ مدت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ ناظرین، مقررہ مدت تو پھر اگست تک جاتی ہے،
میرا ریڈار یہ بات کہتا ہے کہ یہ اگست تک تو جائے گی نہیں، یہ فروری اور جنوری اور مارچ کے درمیان الیکشن ہو جائے گی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ حساب کی جنگ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے مطالبات اور اپنے معاملات پر لانے، فریقین کو لانے کے لیے یہ سارے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ بہرحال اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ناظرین ایک بہت اہم بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیملی اجلاس کے بعد جو اجلاس ہو رہا تھا، یہ اس کی میں روداد بتا رہا ہوں۔ اس میں نواز شریف نے شہباز شریف برہمی کا بھی اظہار کیا۔ پنجابی بیستی کر دیتی، چھوٹا بھرا ہے لیکن وزیر اعظم بھی تو ہے نا جی، وہ تھی اس کی بیزتی کر دی۔ برہمی کا، شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کہا شہباز تم نے میرے ساتھ وعدے کچھ کیے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گارنٹی تم نے جو دی تھی وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی حکومت کے اہم لوگوں نے اپنے مقدمات تو ختم کر لیے۔ مریم کو پاسپورٹ ملا، نہ ہی اس کو ریلیف ملا۔ میرے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے تھے، میرے جو مقدمات ہیں، اس پہ تو 1 انچ بھی آپ آگے نہیں بڑھے۔ اس پہ شہباز شریف کے پاس کوئی مناسب جواب تو نہیں تھا، لیکن وہ کہنے کے مجبور ہوا کہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس پہ آئینی موشگافیاں اور قانونی اور یہ سارے نقطے وہ نواز شریف کے سامنے انہوں نے رکھا، اور ساتھ ساتھ جو ان کے آئینی ماہرین نے جو ان کے ساتھ مشاورت میں جو فیصلے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے نواز شریف کے سامنے رکھے کہ یہ معاملات بھی بہت جلد حل کر لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس پر پھر نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسمبلیاں اس وقت تک تحلیل نہیں کی جائیں گی، اپنی مقررہ مدت ہم پوری کریں گے۔ یہ تو اجلاس، دوسرے اجلاس کی روداد ہے جو میں نے آپ کو ناظرین بتائی۔ اب پہلا اجلاس جو ہوا، جس میں صرف وہ فیملی کے ہی لوگ تھے، اور آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان کے اندر بھی شریف فیملی پر یہی تو اعتراض ہے لوگوں کا کہ اپنی فیملی کے ممبرز کو ہی یہ ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم بنانا ہو، وزیر اعلیٰ بنانا ہو تو شریف فیملی کا ہی، اپوزیشن لیڈر بنانا ہو تو بھی شریف فیملی سے ہی ہوگا، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ فیصلے کرنے ہوں تو یہ کچن کیبنٹ، پہلے ابا جی موجود تھے تو میاں شریف صاحب، ان کی موجودگی میں فیصلے ہوا کرتے تھے، اور ان کی بات چلتی تھی، جو وہ کہہ دیتے تھے اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا۔ اب میاں شریف، نواز شریف بڑے ہیں، اس لیے تمام فیصلے نواز شریف ہی کرتے ہیں۔ اب ناظرین، فیملی اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا؟ بہت اہم فیصلہ جو میرا ریڈار کہتا ہے، اس میں یہ طے کیا گیا ناظرین کہ فیملی بچاؤ پہلی ترجیح ہوگی۔ مطلب کیا ہوا ناظرین؟ فیملی بچاؤ سے کیا مطلب ہے؟ کیا نواز شریف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے فیملی پر جو مقدمات ہیں اس کو بچانا پہلی ترجیح ہے؟ مطلب مریم کو بھی کیسوں سے نکالو اور میرا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی حل کرو، میں پاکستان آ جاؤں، اور یہ وہ سارے معاملات، کیا ان کا مقصد یہ ہے؟ یا اس پہ ظاہر ہے حسین نواز اور ان کا دوسرا حسن نواز اور باقی جو معاملات ہیں، اسحاق ڈار، یہ سارے مفرور ہیں، سارے اشتہاری ہیں، ان کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیا ان لوگوں کے مسائل حل کرنے تک یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے فیملی بچاؤ؟ پھر آگے کیا بات ہوئی؟ نواز شریف نے یہاں تک گو ہیڈ دے دیا ناظرین، یہ سننے والی بات ہے، غور طلب معاملہ ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو گو ہیڈ دیا، فیملی بچاؤ، اس کے لیے اگر قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دینی پڑتی ہے تو دے دو۔ یہ ناظرین فیملی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب 2 فیصلے ہیں، 2 اجلاس ہیں، 2 فیصلے ہیں، 2 الگ الگ ہیں۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اب وہاں پر لندن میں بیٹھ کے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، اگر یہ بات میرا ڈار جو کہتا ہے درست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قمر باجوہ کو 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، بہرحال ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ابھی وہ شریف فیملی کے لوگ تو شکنجے میں ہیں، ان کو تو نکلنا باقی ہے۔ اب
فیصلہ تو ظاہر ہے یہاں عوام نے کرنا ہے، عوام کی قیادت نواز شریف عمران خان کر رہے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوگا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ الگ معاملہ ہے کہ عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اہم معاملہ جو میں آپ سے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ریڈار بتاتا ہے، ان دونوں اجلاس کے اندر جو مشترکہ معاملہ سامنے آیا، جس کا فیصلہ کر لیا گیا، وہ یہ تھا کہ مظلومیت کا کارڈ کھیلنا ہے۔ اب حکومت کو خصوصی طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کو مظلومیت کا کارڈ کھیلنا۔ اب مظلومیت کا کارڈ کیسے کھیلا جا سکتا ہے؟ حکومت بھی ان کی اور معترلے بھی وہی، آرمی چیف بھی انہوں نے نامزد کرنا ہے، حکومت گرانی ہے نہیں گرانی، کب انتخاب، یہ تو عدالت انہوں نے کرنے ہیں، مسلم لیگ کی نون کی حکومت ہے۔ تو پھر یہ مظلومیت کا کارڈ کیا؟ ناظرین جو مجھے سمجھ آئی، میرا ریڈار جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا تو اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کی بنیاد پر وہ نکلے، ووٹ کی عزت دو کی بنیاد پر لوگ بھی نکلے سڑکوں پر، اور اچھا خاصا ایک ہنگامہ اور عجیب صورتحال رہی، لانگ مارچ بھی ہوا اسلام آباد سے لاہور، یہ سارے معاملات، اور اس کی بنیاد پر ہی وہ پاکستان سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اور مسئلہ ہے پلیٹلیٹس کا بھی ایک کارڈ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کھیلا گیا اور اس کی بھی کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد عورت کارڈ کھیلا گیا، ناکامی رہی۔ اس کے بعد کھیلا گیا یہ جو کارڈ ہے اداروں کے خلاف کارڈ کھیلا گیا، ان کی بے عزتی کے حوالے سے، نواز شریف کی بے گناہی کے حوالے سے کھیلا گیا۔ رانا شمیم سامنے لائے، پہلے ایک جج ہوتے تھے رانا ارشد جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا، ان کی ایک برہنت جو ہے ویڈیو سامنے لائی گئی، تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ بائسڈ ہے نواز شریف کے حوالے سے اور شریف فیملی کے حوالے سے۔ وہ کارڈ کسی نہ کسی طرح کامیاب رہا، لوگوں نے اس پہ انگلیاں بھی اٹھائیں، کسی نے تعریف بھی کی، یہ کسی حد تک معاملہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اہداف پر نشانہ بھی لگایا اور ان کو اس کا فائدہ بھی پہنچا۔ لیکن چند روز پہلے ناظرین عدالتوں نے جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اسپیشلی ابھی رانا شمیم کا معاملہ جو سامنے آیا ہے، کیونکہ رانا شمیم کیونکہ گلگت بلتستان کی جو عدالت ہے اس کے چیف جسٹس تھے، اور ان کے بیان حلفی پہ جو پاکستان میں شور اٹھا، مریم نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان میں مسلم لیگ نون کی تمام بڑی قیادت نے ان کے بیان حلفی پر شدید شور مچایا اور واویلا مچایا کہ جناب وہ دیکھ لیں، ایک اہم آدمی، عدالت کے اہم آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ثاقب نثار جو چیف جسٹس سابق ہیں، اس وقت چیف جسٹس تھے، وہ 22 دے انہوں نے بے گناہ نواز شریف کو پھنسایا ہے اور عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اور اس پہ برابر پور جو ہے احتجاج ہوا، عدالتوں میں معاملات عدالتوں میں چلا گیا۔ اب رانا شمیم نے اس جھوٹ کو، اس غلط پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ عدالت میں اس نے لکھ کے دے دیا کہ جناب مجھے معاف کر دیں، غیر مشروط میں معافی مانگتا ہوں، اپنے آپ کو عدالت کے رحم پر چھوڑتا ہوں، جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ میں نے غلط لکھ کے دیا، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر لکھ کے دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا، ریٹن جواب انہوں نے جمع کروایا، اس میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جناب جس سپریم کورٹ کے جج کا نام میں نے لکھا کہ ثاقب نثار ان سے بات کر رہے تھے، وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے میں لکھ پایا ہوں، کیونکہ میری 70 سال سے زائد عمر ہے، اب مجھے میرے ذہن میں اور یہ سارے معاملات نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں اس وقت حواس میں بھی نہیں تھا، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے نام لکھا گیا، حالانکہ ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین اس حلف نامہ جس پہ ساری دنیا کہہ رہی تھی، مخالفین بھی کہہ رہے تھے یہ 2 نمبر ہے اور یہ غلط ہے، یہ چیلنج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس میں جو مین آدمی تھے رانا شمیم، انہوں نے اس پہ جناب مکر گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ثابت ہوا۔ اب عدالت چاہے تو مریم نواز کے خلاف
اور انصار عباسی جنہوں نے یہ خبر جاری کی تھی، خبر دی تھی، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں نہیں کرتے، رانا شمیم کو معاف کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ عدالت جانے وہ جانے۔ لیکن جو میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں، اب میاں نواز شریف لندن کے اندر جو فیصلہ ہوا یہ ہوا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی آپ کو حکومت سے گرانا چاہتا ہے، آپ کو ہٹانا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا ایک نیا بیانیہ ہوگا، مظلومیت کارڈ۔ مظلومیت کارڈ سے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بیانیہ لے کر عوام کے سامنے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم نے پاکستان کو برے حالات میں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اس کا انعام ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ ہماری پارٹی کے جو ہمارے اتحادی تھے ان کو توڑا گیا اور ان کو الگ سے کیا گیا، ان کو پیسے دے، یہ جو الزامات لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری حکومت جو ہے گرائی گئی، زبردستی ہمیں زبردستی لایا گیا، اور اب زبردستی ہم سے فائدے اٹھا کر کے IMF سے ہم نے ڈیل کی، اچھا پیکج لیا، اور اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کی طرف ہم لے کے گئے، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، سیلاب میں ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ سارا بیانیہ جو ہے ایک باقاعدہ ترتیب دے دیا گیا ہے مظلومیت کارڈ کے نام پر، کہ اب ظاہر ہے جب کہہ دیا گیا شہباز کو اسمبلیاں ڈیزالو کریں تو نہیں کریں گے، تو پھر معاملہ تو یہ ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ MQM بھی جانے کو تیار بیٹھی ہے، کسی وقت بھی اشارے کی منتظر ہے۔ چودھری پرویز لائی اور جو شجاعت کی بھی صلاح ہونے جا رہی ہے، سنا ہے کہ وہ بھی معاملات جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور وہ بھی اگر 6-7 بندے نکل جاتے ہیں تو معاملہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس پہ پنجاب کی تبدیلی کے والے سے الگ ولاگ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن اب تک یہی ہے کہ ناظرین کہ نواز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے روک دیا ہے، اور اگر زبردستی نکالا گیا تو پھر مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کی ان کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔